سے شہید کیا گیا۔ کربلا کے ٹاپک پر ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے، لیکن یہ اتنا مشکل ٹاپک ہے کہ اسے پورا ریسرچ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا، تو تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ اینیویز، یزید کا خیال تھا کہ کربلا کے بعد اب حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے اور بغاوتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بغاوتیں اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ کربلا کے بعد یزید کے خلاف سب سے بڑی بغاوت مکہ اور مدینہ میں ہوئی، جہاں مکہ اور مدینہ کے صحابہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اور یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اب ان بغاوتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یزید کو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو مسلمانوں پر اتنا ظلم کرے کہ کوئی بھی مسلمان یزید کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے، چاہے وہ کوئی صحابی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اب یزید ہر جگہ ایسے خطرناک اور ظالم لوگوں کو ڈھونڈنے لگا، اور کسی طرح یہ خبر طائف میں بیٹھے ہوئے ایک جوان 20 سال کے لڑکے تک پہنچی، حجاج بن یوسف۔ اور حجاج نے یہ سنتے ہی اپنی قرآن کی ٹیچنگ چھوڑ دی اور سیدھا جا کر یزید کی فوج میں ایک عام سولجر کی طرح شامل ہو گیا۔ جیسے ہی حجاج نے یزید کی فوج جوائن کی، یزید نے اپنی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور حجاج بھی اس فوج میں مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے آگے جو ہوا وہ ہماری سنی کتابوں میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ یزید کی فوج نے مدینہ میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا اور مدینہ کے شہر کو ہی آگ لگا دی۔ مدینہ پر اتنا ظلم کرنے کے بعد اب یزید کو لگا کہ فائنلی بغاوتیں ختم ہو جائیں گی اور اب سارے صحابہ مجھے اپنا خلیفہ مان لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مکہ میں رہنے والا ایک صحابی اب بھی یزید کے خلاف بہادری سے کھڑا تھا، اور اس صحابی کا نام تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں باقی صحابہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی لیے یزید نے اب مدینہ سے فارغ ہو کر اپنی فوج کو مکہ پر بھی حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد یزید کی فوج نے مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یزید مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا، اچانک خبر پہنچی کہ مکہ سے بہت دور دمشق میں بادشاہ یزید مر چکا ہے۔ اس ایک خبر نے پوری امیہ خلافت کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ یزید بالکل اس ٹائم مرا تھا جب امیہ خاندان کے خلاف ہر طرف بغاوتیں ہو رہی تھیں، اور اب یزید کے مرتے ہی امیہ خلافت اپنی سب سے کمزور حالت تک پہنچی، اور حالات اور بھی زیادہ تب خراب ہوئے جب یزید کا بیٹا بھی بادشاہ بننے کے کچھ ہی دن بعد فوت ہو گیا۔ اب یزید کی نسل دنیا سے ختم ہو چکی تھی، اور امیہ خلافت کا اب اور کوئی بھی دوسرا خلیفہ نہیں تھا۔ اسی لیے یہاں پر ایک بہت بڑا چینج آیا۔ لوگ امیہ خلافت کو چھوڑ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے لگے۔ یہاں سے سارے حالات بالکل بدلنے لگے، کیونکہ آہستہ آہستہ امیہ خاندان کی طاقت کم ہونے لگی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اصل طاقتور خلیفہ بننے لگے۔ ایجپٹ، عراق، ایران، حجاز، یمن، سب نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا نیا خلیفہ ڈکلیئر کیا۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک نئی کرنسی بھی شروع ہو چکی تھی، اور کچھ دیر کے لیے واقعی میں ایسا لگنے لگا کہ امیہ خلافت اب ختم ہو جائے گی، اور ایک بار پھر دنیا میں خلافت راشدہ جیسی ایک نئی خلافت بنے گی، جس کا کیپٹل اس بار مکہ ہوگا۔ مسلمان خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، لیکن اب بھی امیہ خاندان کے کچھ وفادار لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جن میں سب سے بڑا اور خطرناک نام تھا حجاج بن یوسف۔ اور حجاج اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور وہ بس ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا
کہ کسی طرح امیہ خاندان دوبارہ طاقت میں آئے، اور آخر اسے یہ موقع مل گیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طاقت اپنی پیک پر پہنچی، یہاں سے سب کچھ بدلنے لگا، کیونکہ دمشق میں امیہ خاندان کا ایک نیا لیڈر آیا، عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک جب بادشاہ بنا، دنیا کے زیادہ تر مسلمان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اسی لیے عبد الملک کو پہلے ہی دن سے بہت ہی وفادار اور خطرناک جنرل کی ضرورت تھی، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ہرا سکے، اور آخر اسے یہ جنرل مل گیا۔ ایک دن عبد الملک نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاؤ، لیکن جب اس کی فوج تک یہ بات پہنچی، انہوں نے بادشاہ عبد الملک کی بات کو سیریس نہیں لیا اور آرام سے ادھر بیٹھے رہے اور آپس میں مذاق کرتے رہے۔ اچانک ان فوجیوں کے پاس حجاج بن یوسف آیا اور ان سے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ نے حکم دیا ہے، اٹھو اور چلو، کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ اٹھو اور چلو، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ یہ سن کر فوج کے لوگ حجاج پر ہنسنے لگے، بلکہ ایک نے تو